رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان جاری ہے. مجھے آ جانے میں دیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ نے اب تک یہ سنا کہ من دون اللہ یعنی بت جن کی لوگ پوجا کرتے رہے، اللہ کے سوا جن بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، یہ لوگوں نے خود اپنی طرف سے ان کو معبود سمجھ لیا، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اللہ فرماتا ہے یہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ تمہاری روزی کے کچھ بھی مالک نہیں. اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اسی کی عبادت کرو اور اس کا احسان مانو. تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا. اس حوالے سے بہت ضروری باتیں آپ کو سنا چکا. اللہ تعالی معبود حقیقی ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے.
اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ کوئی شریک کا مطلب کوئی اس کے برابر یا اس جیسا یا اس کا ٹکڑا یا اس کے کسی کام میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ رب تعالی رازق ہے، تمام کمال اسی کے لیے ہے ذاتی اور حقیقی طور پر۔ مخلوق کا مطلب بنائے، تعظیم اور عبادت کا فرق بھی بتایا ہے۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے مگر ہر تعظیم عبادت نہیں، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ پوجا دوسری زبان کا لفظ، پرستش دوسری زبان کا لفظ، ورشپ دوسری زبان کا لفظ، عربی میں عبادت، بندگی، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر کسی اور ذات سے امیدیں وابستہ کریں گے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب رزق بنانے والا اللہ ہے تو دینے والا بھی اللہ۔ ہاں، اللہ کے پیارے اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں، اللہ کی عطا سے کمالات والے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار بھی دیے ہیں، مگر وہ اللہ کی عطا سے ہے، اس طرح وہ اللہ کے برابر نہیں ہو گئے، اللہ جیسے نہیں ہو گئے، وہ اللہ کے بندے ہیں، شان والے ہیں، اور کوئی بھی ان کی عبادت کرتا نہیں۔ ہم ان کو تعظیم کے لائق سمجھتے ہیں، عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا بت یا مظاہر قدرت، جن سے قدرت ظاہر ہوتی ہے، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، سورج، چاند، ستارے، لوہا، لکڑی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تراشے ہوئے ہوں یا بغیر تراشے، اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق۔ یہ سارے دنیا بھر کے بت مل کر کچھ کر سکتے نہیں، تو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے لیے شکر کا لفظ آیا، اس کا احسان ماننا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور اسی کے سامنے جھکنا ہے، کل کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا۔ یہ سبق یاد رہنا چاہیے۔ کچھ ایسے تھے کہ وہ بتوں کو خالق اور رازق نہیں مانتے تھے، مگر ان کو اپنا سفارشی سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ بھی واضح کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا بھلے سفارشی سمجھ کر کی جائے یا اللہ کی قدرت کا مظہر سمجھ کر کی جائے، کسی اور کی عبادت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں،
اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے ولیوں سے۔ ہم کسی نبی ولی کی عبادت نہیں کرتے، کسی نبی ولی کو اللہ کی ذات، صفات، اسماء، افعال، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی خوبیوں میں شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے اعلیٰ جانتے اور مانتے ہیں، مگر ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ان میں اس کے باوجود ہم انہیں اللہ کا شریک نہیں مانتے، اللہ جیسا نہیں مانتے، ان کی کسی طرح عبادت نہیں کرتے۔ جب ان کی نہیں کرتے، کسی اور کی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ جب مخلوق میں سب سے وہ اعلیٰ ہے۔ جو لوگ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جو بتوں کے پوجنے والے، وہ بتوں کو سفارشی بناتے ہیں، تم نبیوں ولیوں کو سفارشی بناتے ہو، تو نبیوں ولیوں کی ہم پوجا نہیں کرتے۔ کافر مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بت سفارشی نہیں ہے، نبی ولی تو سفارشی ہے، مگر پوجا کے لائق نہیں ہے۔ ہم ان کی پوجا کرتے نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اللہ تعالی کی مخلوق مان کر، بندہ مان کر، اس میں اللہ کی برابری ماننا، یہ شرک ہے۔ اور شرک کے حوالے سے آج جو فتوے داغے جاتے ہیں، جو باتیں شرک نہیں مگر ان کو شرک کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سن لیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ایک مرتبہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ ہے، کیونکہ بخاری شریف میں مکررات، ایک حدیث 7 مرتبہ آئی ہے۔ ایک اس سے معنی نکلا، ایک جگہ لکھا، اس سے ایک اور معنی نکلا، دوسری جگہ لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کی رغبت زیادہ کر لے گی، دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی، مگر شرک کا خوف نہیں۔ اور آج بات بات پر فتوے دیے جائیں، شرک ہو گیا ہے، شرک ہو گیا ہے۔ ہم سلام پڑھیں ہاتھ باندھ کر، کھڑے ہو کر، کہتے ہیں شرک۔ ہم 11ویں شریف کریں، کہتے ہیں شرک۔ میلاد شریف کریں، کہتے ہیں شرک۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو شرک کہہ دیا جو شرک نہیں ہے، تو ان کے کہنے سے ہم مشرک نہیں ہوں گے، شرک کرنے والے نہیں۔ اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہم مشرک نہیں ہوں گے۔ ایک بات آپ نے سن لی۔ دوسری بات یہ کہ ایمان لانے والے کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ ہم کسی نبی ولی، کسی مزار کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کعبے کے رب کی عبادت کرتے۔ ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے، ہم نبی کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ معلوم ہو گیا؟ اب اس بات کو جب واضح ہے تو پھر کسی کے لیے شک شبے کی گنجائش نہیں۔
کچھ لوگ نہ سمجھ کہہ لیں، نہ واقف کہہ لیں، نادان۔ نادان کا مطلب نہ سمجھنے والے، کسی مزار شریف پر، کسی اللہ والے کے مزار پر کوئی ایسی حرکت کرتے نظر آئیں جس سے دوسرے کو شبہ ہو جائے کہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے، تو ہم اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ مثلا قدم بوسی، پاؤں چومنا، جھکا ہے پاؤں چومنے کے لیے، شکل ہو گئی ہے سجدے کی سی، نیت بھی سجدے کی نہیں ہے، تو کسی کو شبہ ہو تو ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، منع کرتے کہ ایسا نہیں کرنا۔ لیکن خام خواہ اس پر فتویٰ لگا دینا یہ درست بات نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ذہن میں رہے ہم نہ کسی زندہ کی نہ کسی مردہ کی، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ مہربانی۔ وہ لوگ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم کسی نبی ولی مزار کی پوجا نہیں۔ یہ بات آپ نے سن لی، اب اگلی سن لیں۔ ہم نے کبھی کسی نبی ولی کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ خود سے کمال والا ہے، ہم نے یہ بات نبی کے لیے بھی ولی کے لیے بھی جو کمال مانتے ہیں رب کا دیا ہوا مانتے ہیں، اور وہ بھی جو رب نے دیا ہے، جو نہیں دیا وہ مانتے نہیں۔ جھگڑا ختم۔ یہ بات آپ نے سن لی ہے۔ مزید آیتیں آتی رہتی ہیں، آپ کے سامنے بیان ہوتی رہیں گی۔ ایمان والا یقین کامل، پختہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے امتیں، کتنی گروہ جھٹلا چکے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ رسول کی شان اللہ کا پیغام، اللہ کی بات، حق بات لوگوں تک صاف صاف پہنچا دینا۔ زبردستی منوانا یہ ان کا کام نہیں، وہ حق کو واضح کر دیتے ہیں، صاف صاف بتا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ فرماتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، تم سے پہلے بھی بہت ہوئے جنہوں نے سچ کو، حق کو جھٹلایا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ آپ کے ہاں خالق کا لفظ اللہ کے سوا دوسروں کے لیے بولا جاتا ہے۔
مثلاً اس نے فلاں شخص نے فلاں ملک بنایا، کچھ لوگ محمد علی جناح صاحب کو خالق پاکستان کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان بنایا۔ ایک شخص کوئی مشین بناتا ہے، جی یہ اس مشین کا خالق ہے، بنانے والا۔ یہ جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ قرآن میں احسن الخالقین کا لفظ کے الفاظ آئے، اللہ سب سے اچھا بنانے والا ہے، اس جیسا کوئی بنانے والا نہیں۔ پاکستان بنایا یا کوئی ملک بنایا، کوئی مشین بنائی، کوئی چیز بنائی، کیا اس نے خود سے بنا لی یا رب نے اس کو صلاحیت دی ہے؟ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، دماغ دیا ہے، اس میں شعور دیا ہے۔ وہ خود سے بنانے کے لائق، وہ خود بھی خود نہیں بنا ہے، اس کو بھی رب نے بنایا۔ تو کبھی کبھی لفظ بولے جاتے ہیں، مگر اللہ کے لیے وہی لفظ بولا جا رہا ہے خالق کا، دوسرے کے لیے بھی بولا جا رہا ہے۔ تو جیسا خالق اللہ کو مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی دوسرے کو مانیں گے تو اس کی گنجائش نہیں۔ اس لفظ کے بولنے کی گنجائش ہے اس کی حیثیت سے۔ اللہ کے لیے وہ ہے تو اس کی شان کے مطابق دونوں میں برابری نہیں۔ سمجھا دوں، شاید پوری طرح سمجھ نہیں آئی ہے تو بتاؤں۔ اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے یا نہیں؟ رحمان اور رحیم کے معنی کیا کہتے ہیں؟ مہربان اور رحم، نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا نہیں مہربانی کرو؟ پوچھ رہا ہوں، تو مہربان کون ہے؟ پھر آپ دوسرے کو کیوں کہتے ہیں مہربانی کرو؟ حدیثوں میں لفظ موجود، قرآن کی آیتوں میں موجود، جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، آسمان والا ان پر رحم نہیں کرتا۔ تو زمین والے رحم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لفظ ایک ہے رحم کرنا، اور رحم کرنے والے کو راحم یا رحیم آپ جو بھی کہیں، وہ بندے کے لیے بھی ہے، وہ رب کے لیے بھی ہے۔ لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ یہ بات اس لیے سمجھائی کہ آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ ہر ایک سے کہتے پھرتے یار مہربانی کرو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، تو مہربان تو اللہ کی ذات ہے، تو اس کو مہربانی کا کیا مطلب کہنا؟ تو اس کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ مہربانی کرنے والا رب کی عطا سے، کہ اللہ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے۔ آپ میں غضب بھی ہے، رحم بھی ہے۔ غصے میں ہوتے ہیں تو رحم نہیں کرتے، رحم میں ہوتے ہیں تو غصہ نہیں کرتے۔ دونوں چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے رکھی ہے، آپ کے اندر خود سے نہیں۔ تو فرق سمجھ لیں، اچھی طرح جان لیں۔ اللہ فرماتا تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ جھٹلا چکے، انہوں نے سچ کو نہیں مانا۔ رسولوں نے صاف صاف بات پہنچائی ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں، رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے احکام دے کر بھیجا انہوں نے صاف صاف پہنچا دیا۔ کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کا نقص ہے، مانے گا اپنے بھلے کو، نہیں مانے گا اپنے نقصان کو۔ لیکن رسولوں نے سب کچھ صاف صاف پہنچا دیا ہے۔
اب ذرا یہ بتاؤ، باتیں کرتے ہو نا، یہ بتاؤ بغیر نمونے کے، بغیر سانچے کے، آپ کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے، ڈائی بناتے ہیں، سانچا بناتے ہیں، پھر وہ چیز بناتے ہیں، بغیر کسی سانچے کے، ڈیزائن کے، ڈرائنگ کے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے یا نہیں بنائی؟ چلیں اپنے وجود کو دیکھیں، اللہ نے سر بنایا، اس پہ بال اگا دیے، ماتھا بنایا، پھر اس نے ہمارے یہ ابرو بنا دیے ہیں، پھر پتلی بنائی ہے، اس کی کھال بہت نرم ہے، پھر اس کے بعد اس پر یہ پلکیں بنائی ہیں، اس کے اندر آنکھ ہے، سفیدی ہے، اس میں سیاہی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، کیا کچھ ہے، ناک بنائی ہے۔ میں ایک ایک چیز کی تفصیل میں جاؤں، آپ کو سائنس کے حساب سے بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ یہ رب نے یہ جو انسان بنایا، اس کے علاوہ 18,000 مخلوق اور بنائی ہے۔ کوئی ڈائی تھی؟ کوئی سانچا تھا؟ کس نے بنایا؟ اس جیسا کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی بنانے والا ہے؟ جی 206 ہڈیاں ہیں جی انسان کے جسم میں، ایک کم ہو جائے اس کا نظام تبدیل۔ آپ کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنے جوڑ ہیں، کیا کچھ رکھا ہے، کتنی باریک، بالوں سے باریک باریک وریدیں ہیں، آپ کی آرٹریز ہیں، وین ہیں، پورا ایک نظام ہے۔ کھانے کا الگ ہے، سانس لینے کا الگ ہے، سوچنے سمجھنے کا الگ ہے۔ آپ کے یہاں خوراک آپ کو کیا کیا چاہیے، سارا کچھ میرے رب نے بنایا ہے۔ کوئی ڈائی، کوئی سانچا نہیں، وہی دوبارہ بنائے گا۔ آپ کا ہاتھ ختم ہو گیا، پاؤں ختم ہو گیا، وجود ختم ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، نام نشان نہیں رہا، ہڈیاں بھی جناب ٹوٹ کے چورا چورا ہو گئی۔ اللہ کے لیے دوبارہ بنانا مشکل۔ قیامت کے دن اللہ جب لوگوں کو جمع کرے گا، کسی کی بوٹی کہیں ہوگی، کہاں ہوگی، سب جمع کر دے گا، بنا دے۔ آپ نے سنا ہوا ہے، قرآن میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، رب ارینی کیف تحیی الموتا، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے فرمایا کیا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے، مگر دل کے اطمینان کے لیے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا نمرود کہ میں بناتا ہوں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل بات کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، کھال اتارو، ان کے اندر، پیٹ کے اندر جو پوری رگیں وغیرہ سارا کچھ صاف کر لو، گوشت الگ کر لو، باقی چیزیں الگ کر لو، اور اس کو کاٹ لو، جس کو ہمارے ہاں قیمہ بنانا کہتے ہیں۔ پتہ نہ چلے کس پرندے کی کون سی بوٹی ہے، اس طرح مکس کر دو، اور پہاڑ کے کناروں پر 4 جگہ رکھ دو، کچھ ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر۔ ذبح ہو چکے، کھال اتر چکی، پیٹا صاف ہو چکا، قیمہ بن چکا۔ اللہ فرماتا ہے ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، پھر ان کو، سب کی آواز، کہتے ہیں تم مردوں کو پکارتے ہو، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ کٹ چکے، ذبح ہو چکے، قیمہ بن چکے، اللہ فرماتا پکارو، ثم ادعوہن، پکارو ان کو، یاتینک سعیا، جب تم پکارو گے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہ بوٹیاں کیسے جڑیں، ان کے پیٹے دوبارہ کیسے بنے، وہ پرندوں پہ کھال کیسے چڑھی، اللہ فرماتا ہے آئیں گے، اللہ نے دکھا دیا، میں اس طرح زندہ کروں گا۔
اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر اونچی کہہ دے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ کیوں کر خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر انہیں دوبارہ بنائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ کے لیے یہ آسان ہے، کچھ مشکل اونچی کہہ دیں۔ خلاصہ، ایمان والا جب عبادت کرتا ہے تو اس کو عبادت کی برکت سے رزق میں برکت ملتی ہے۔ دنیا ساری کھا رہی ہے مگر عبادت والے جس مزے سے شکر کر کے کھاتے ہیں وہ دوسروں کو نصیب، بھلے وہ تھوڑا ہو۔ تو ایمان والا، عبادت کرنے والا بھی کھا رہا ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ بھی رب کا رزق کھا رہا ہے، مگر جو شکر کرتا ہے اس کو برکت بھی ملتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حقیقی شکر کس کا ہے؟ اونچی ایک مرتبہ آپ اللہ کہتے ہیں، آپ کے حصے میں 40 نیکیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ، ہم اس کا شکریہ، اس کا شکریہ، اس کا شکریہ، اس کا شکریہ۔ اصل شکر کس کا ہے؟ یاد کر لیں، جب بھی رزق کھائیں، اللہ کا دیا ہوا کھائیں، بسم اللہ سے شروع کریں، الحمدللہ پہ ختم کریں، بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ کو پسند بھی ہے، ہمیں برکت بھی نصیب ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ہاں کھانا کھایا ہے، آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں، یہ آپ کا بہت شکریہ، مگر پہلے کس کا شکریہ؟ پہلے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ میں نے آپ کو لطیفے کے طور پر بات سنائی تھی، سمجھانے کے لیے ایک صاحب گئے کسی کے ہاں، گرمی کا موسم تھا، دھوپ کا ٹائم تھا دن کا۔ وہ جب پہنچے انہوں نے پوچھا جی گرم پئیں گے ٹھنڈا؟ ایک ہمارے ہاں یہ بہت ہے، ہم پوچھتے ہیں سب کے سب، جبکہ اصل یہ ہے، اصل کیا ہے؟ جو ہو لا کے رکھ دو، جو ہو لا کے رکھ دو، اس نے جو لینا ہوگا لے لے گا، لیکن ہمارے یہاں پوچھنے کا رواج ہے، اور اکثر جو پوچھتے ہیں ان کا مقصد صرف پوچھنا ہی ہوتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں گھر میں اور بات ہے کہ جی آپ نے اپنے کسی سے کہا بھی پہلے ٹھنڈا پلاؤں یا پہلے گرم پلاؤں، لیکن مہمان آئے تو جو ہے لا کے رکھ دے۔ لیجئے جی، اس نے پوچھا گرم پئیں گے ٹھنڈا پئیں گے؟ اس نے کہا گرمی کا موسم ہے، میں اس وقت ٹھنڈا پیوں گا۔ انہوں نے کہا جی لسی پئیں گے یا شربت پیئیں گے؟ اس نے کہا لسی پیوں گا۔ سوال دیکھتے جائیں۔ اس نے کہا جی میٹھی پئیں گے یا نمکین؟ اس نے کہا جی نمکین پیوں گا۔ دودھ والی پئیں گے پانی والی پئیں گے؟ سوال ہوتے رہے۔ خیر، میں اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، اس نے لا کے رکھا، اس نے پی لیا۔ پینے کے بعد اس نے کہا جی شکریہ۔ کیا کہا؟ آپ انگلش میں تھینک یو کہہ دیتے ہیں، عربی میں شکرن، یا عربی سے ہی ہم لوگوں نے اردو میں لیا ہے شکریہ۔ اس نے کہا جی میرا کائے کا شکریہ؟ شکریہ اس کا ادا کرو جس نے یہ لسی تیار کی ہے۔ کون ہے جی وہ جی حلوائی ہے۔ چلیں جی اس کے پاس چلتے ہیں۔ حلوائی کے پاس گئے، شکریہ تم نے لسی میں؟ اس نے کہا میرا کائے کا شکریہ؟ دہی جس نے جمائی ہے، یوگرٹ کہتے ہیں آپ، کرڈ کہتے ہیں، جس نے دہی جمائی ہے اس کا شکریہ۔ کس نے جمائی ہے جی؟ فلانے بندے نے۔
اس کے پاس گئے، تیرا بہت شکریہ، تو نے دہی جمائی، دہی نہیں ہوتی تو لسی نہیں بنتی۔ اس نے کہا جی میرا کائے کا شکریہ، دودھ والے کا شکریہ کریں جو دودھ لایا، میں نے دہی جمائی۔ جی دودھ والا کون ہے؟ جی وہ گوالا ہے جو دودھ سپلائی کرتا ہے۔ چلو جی اس کے پاس گئے، اس کے پاس جا کے کہا شکریہ، اس نے کہا میرا کائے کا شکریہ، یہ جو جس کی گائے بھینسیں ہیں، جو مالک ہے اس کا شکریہ کرو، اس کا شکریہ۔ اس نے کہا جی اس کا شکریہ ادا کرو جو چارہ لاتا ہے، یہ چارہ کھاتی ہے، دودھ۔ اس طرح اس نے لسٹ بنا دی، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، 20 شکریہ ہو گئے۔ اس نے کہا لسی کیا پی لی ہے یار، شکریہ ہی نہیں ختم ہو رہے۔ وہاں ایک سمجھدار تھا، اس نے کہا کہہ الحمدللہ۔ کیا کہہ؟ پورا کلمہ کہہ لے، الحمدللہ رب العالمین۔ سب آ گئے اس میں، پہلے رب کا شکریہ سب آ گئے، پھر اس کے بعد کہ تیرا بھی شکریہ کہ تو ذریعہ بنا، تیرے ذریعے مجھے یہ چیز پہنچی۔ تو نے جب رب کا ذکر کیا، سارے اسی کے ہیں، چارہ بھی اسی نے بنایا، جانور کو بھی اسی نے بنایا، جانور کے پیٹ میں دودھ بھی اسی نے بنایا ہے، بندے کو جس نے تجھے لسی تیار کر کے دی ہے، اس بندے کو بھی رب نے بنایا۔ تو اصل شکر، حقیقی شکر کس کا ہے؟ اونچی۔ اور یہ بات میں آپ کو سنا چکا، کتنی مخلوق ہے کائنات میں؟ 18,000 کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنی کہتے ہیں۔ کسی اور کو شکر کا حکم دیا سوائے انسان کے؟ بتائیے، نہیں، صرف انسان سے کہا جو نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، جو شان ہمیں ملی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہم پر ہے، تو ہمیں تو سب سے زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں شکایت ہے، شکر نہیں، نہ شکری ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم محروم رہتے ہیں، برے حال میں رہتے ہیں۔ شکر کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے اللہ نعمتیں زیادہ کر دے گا، اس نعمت میں اور اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ تو یاد رہے حقیقی شکر کس کا ہے؟ اب یہ بھی حدیث شریف ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ تو بندوں کا شکر بھی رب کی وجہ سے ہے کہ بندوں کو کس نے بنایا ہے؟ رب نے۔ ان بندوں کے ذریعے ہم پر مہربانی ہو رہی ہے، تو یہ اصل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ہم بندوں کا بھی شکریہ کریں گے، لیکن پہلے کس کا کریں گے؟ اللہ کا۔ پہلے کس کا کریں گے؟ اونچی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کریں گے۔ اور حقیقی شکر ہوگا اللہ کا، مجازی شکر ہوگا جو احسان کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں۔ مجازی کا مطلب جن کو اجازت دی گئی، جن کو اس قابل بنایا گیا، ان کا مجازی ہوگا۔ حقیقی کس کا ہوگا؟ اونچی اونچی، بار بار کہلوا رہا ہوں، برکت ہوگی آپ کو۔ حقیقی شکر کس کا؟ اللہ کا جل جلالہ۔ آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا کیا؟ گھر میں سکھایا؟ پانی پینا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کھانا کھانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ کوئی چیز ملی ہے تو کیا کہنا ہے؟ کیا سکھایا آپ نے؟ خود نہیں کہتے تو ان کو کیا سکھائیں گے؟ الحمدللہ۔ برکتیں کتنی ہیں، نعمتیں کتنی ہیں، کیا ہم وہ چیزیں بنا سکتے ہیں؟ آپ کے ہاں آم آئے ہوئے ہیں آج کل، پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، آم آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے آم الحمدللہ دنیا بھر میں مشہور۔ ایک ہی زمین پر درخت لگے ہیں، 10 گز کا ٹکڑا ہے زمین کا، 10 by 10، 5 درخت لگے ہیں، سب کا ذائقہ ایک ہے؟ اونچی۔
کون بنا رہا ہے ذائقے؟ ان میں تاثیر کون رکھ رہا ہے؟ پھر اس کا شکر نہ کریں۔ کتنے مسالے ہیں جن سے اپنے کھانوں کو ذائقے دار بناتے ہیں، کون بنا رہا؟ کتنی قسم کی سبزیاں ہیں، کون بنا رہا؟ کتنی قسم کے گوشت ہیں، پرندوں کے، جانوروں کے، حلال کی بات کر رہا ہوں، کون بنا رہا؟ آپ اس کو کس کس طریقے سے پکا کے مزے لے کے کھا رہے ہیں، تو سب اللہ کی مہربانی، تو اس کا شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی گئیے گا، مگر ہم کرتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ناشکری ہے، ہم سے نعمتیں دور ہو رہی ہیں، ہم بھی نعمتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ حرام کمائی ہوگی، آپ کہیں گے نہیں ہم تو حرام نہیں کماتے۔ آپ کا کام ہے دفتر میں 8 بجے سے 4 بجے تک، آپ اس میں 2 گھنٹے کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی کمائی کدھر سے حلال ہو گئی؟ آپ گئے دفتر میں، بجائے جناب کام شروع کرنے کے ایک طرف بیٹھ گئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، آپ ناشتہ کر رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، ڈیوٹی نہیں کر رہے، تو اتنے ٹائم کی تنخواہ حلال ہوئی؟ تو پھر جو کما رہے ہیں وہ حلال کدھر رہ گیا؟ مزدور ہے، اس کے سر پہ کھڑے ہیں، وہ کام کر رہا ہے، آپ ہٹ گئے، اس نے کام چھوڑ دیا، حلال کدھر رہ گیا؟ تو ہم جیسا کھاتے ہیں خون میں اس کے اثرات آتے ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھیں، ان سے سیکھیں، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر کرتے رہنا۔ کوئی تکلیف اگر آئی ہے تو ہم اس پر فوراً شکایت کریں گے اور بڑا چڑھا کر کریں گے۔ ہمارا مزاج ہے، او جی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، جی برداشت نہیں ہو رہا، اللہ فرماتا میں برداشت سے زیادہ تکلیف ہی نہیں دیتا۔ تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو زیادہ ہو رہی ہے، مگر آپ کی برداشت سے باہر نہیں۔ مگر ہماری عادت ہے، ہم بڑا چڑھا کے کہتے ہیں۔ اچھا کوئی بھلائی ہو جائے تو اس میں ویسا نہیں کہتے۔ تو ہمیں جو ناشکری کی عادت پڑ گئی ہے، یہ اچھی بات اونچی۔ اچھا جی پورا سال کمایا، وہ درمیان میں 2-4 دن ایسے آ گئے کمائی نہیں ہوئی، کمائی کوئی نہیں ہے، تو وہ جو پورا اتنا کمایا اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اگر 4 دن کمائی نہیں ہوئی ہے اور 100 دن ہوئی ہے، تو وہ 100 دن کا ذکر نہیں ہوگا، 4 دن کا ذکر ہوگا۔ اے انسان، ہر حال میں رب کا شکر کرنا سیکھ لے، برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کب آپ سے سلسلہ رکے گا؟ ناشکرے بن جائیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، بے ادبی کریں گے تو رکتا ہے، ورنہ وہ تو دشمنوں کو دے رہا ہے، آپ سے اس کو کیا ایسا؟ اور پھر اللہ ظلم کرتا نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے انسانوں میں، نہیں جی رستہ بند کر دو، یہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ جیسا مہربان کوئی نہیں، تو اس کا شکر کرنا چاہیے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ۔ کہتے ہو جی ختم ہو گئی چیز، اب دوبارہ کیسے بنے گی؟ تو سنو، گھومو زمین میں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان کو فرما دیجئے کہ زمین میں گھومو، سفر کر کے دیکھو کہ اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے، پھر اللہ اسے دوسری اٹھان اٹھاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالی بناتا ہے، ان سے کو ذرا دیکھو جا کر، گھومو
تم نے اگر 2 چیزیں دیکھی ہیں 10 اور دیکھو. ہو سکتا ہے تمہیں ان کے دیکھنے سے اتنا اندازہ نہ ہو، اور دیکھو، گھومو، دیکھو رب نے کیسا بنایا، کیسے بنا لیا، اور پھر وہ دوسری اٹھان دوبارہ بناتا ہے. کیسے بناتا ہے؟ کسی نے ایک درخت کی جڑ کاٹی، پتھر میں ذرا سی شاخ لگی رہ گئی، وہ دوبارہ درخت بن گیا. خود رو جو خود سے پیدا ہوتے ہیں، آپ نے بیج نہیں بویا، کتنے درخت ملیں گے، کتنے قسم کا سبزہ ملے گا. ہر ایک کی بناوٹ الگ ہوگی، ان کا شیڈ الگ ہوگا، ان کی تاثیر الگ ہوگی. آج کتنی دوائیں بناتے ہیں جڑی بوٹیوں سے، ذرا پھرو. اچھا جی، جانور دیکھو کتنی قسم کے ہیں، کیڑے مکوڑے دیکھو کتنی قسم کے ہیں، پرندے دیکھو کتنی قسم کے ہیں، زمینیں دیکھو کتنی قسم کی ہیں، چیزوں کی تاثیر دیکھو کتنی قسم کی ہیں. کون بنا رہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہے. شیء، لفظ ذرا بولیے گا آپ بھی، شیء بولیے گا. شیء کے ترجمہ کرتے ہیں ہر شے. شے کا مطلب چیز. حالانکہ انگلش میں چیز پنیر کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں چیز کا مطلب آپ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جس کا وجود ہے، اس کو آپ چیز کہتے ہیں، یا ہر شے کہتے ہیں. شے فارسی کا عربی کا لفظ ہے. شیئن اس کے معنی ہے چاہا. اللہ ہر چاہے پر قادر. کیا مطلب؟ جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. کچھ مشکل سمجھا دوں. ایک مشین بنائی انسان نے، اس کو آپ انجن کہہ لیں، گاڑی میں فٹ کر دیا. انجن ہی ہے نا جو گاڑی کو چلا رہا ہے. اس میں پرزے لگے ہوئے، جی یہ پیٹرول کا ہے، یہ جناب فلانا ہے، یہ فلانا ہے. نٹ لگے ہوئے ہیں، اس میں پائپ لگے ہوئے. جنگل میں آپ جا رہے ہیں، سنسان علاقہ ہے، گاڑی خراب ہو گئی. انجن انسان نے بنایا. اوہو کیا کریں؟ یہاں تو کوئی مستری نہیں ملے گا، مکینک نہیں ملے گا، کیسے ہوگا؟ آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے کہ مکینک کے بغیر ٹھیک ہو سکتی؟ کیونکہ جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کون سا پرزا کہاں کام چھوڑ گیا ہے. مکینک جانتا ہے، مستری جانتا ہے. مکینک آ کے بتائے گا کون سا پرزا کام نہیں کر رہا ہے، یا تو وہ بدلے گا، یا صاف کرے گا، یا سیٹنگ کرے گا. کون سا نٹ ڈھیلا ہو گیا، کون سا ٹائٹ کرنا ہے، بنانے والا جانے گا. مشین کے لیے آپ کا یقین ہے، بنانے والا جانے گا. رب کے لیے یقین کیوں نہیں ہے؟ اے انسان، مکینک کے لیے یقین ہے کہ اس کو پتا ہے کون سا پرزا کام نہیں کر رہا. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس وقت اس کے جسم کا کون سا نظام نہیں چل رہا. تجھے رب کے لیے یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ اچھا جی، بغیر مکینک کے انجن ٹھیک ہو سکتا نہیں. یہی کہتے ہو نا؟ ذرا دھیان سے میری بات سننا. بغیر مکینک کے مشین ٹھیک ہو سکتی؟ یہی کہتے ہیں نا؟ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے گا. بھلے کتنی بڑی مسئلہ ہو، جہاز اڑ رہے ہیں، کوئی انجن بند ہو گیا، نیچے سمندر ہے، فضا میں لٹکے ہوئے ہیں، وہ جی اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، بس جی سفر آخرت، کوئی اس طرح کی بات. اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی. یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کے پروں کی طاقت، ان کے اندر جسم کی طاقت. ما یمسکہن الا الرحمن. اللہ فرماتا ہے رحمان کے سوا کون ہے جو ان کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہے؟
میرا رب سب کچھ کر سکتا، اس کی قدرت سے کچھ بھی باہر، اس نے کائنات بنائی ہے، ایک بار توڑ دو، دو بار توڑ دو، وہ بار بار بنا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل۔ ایک بار بنایا جی، دوبارہ بالکل ویسی ہی چیز کیسے بنے گی، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آپ کو قرآن سے بھی ویسے بھی واقعات سنائے، تو رب تعالی کے لیے کسی طرح بھی کوئی مشکل نہیں۔ اچھا جی، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دوبارہ باتیں رکھ دوں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، مجازی الہ یا مجازی معبود سوچا بھی جا سکتا، حقیقی معبود اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی کسی طرح بھی عبادت کے لائق۔ مجاز کہاں کہاں بن سکتا ہے، عبادت کے حوالے سے ایسا بھی نہیں، کیونکہ کوئی مجازی خدا اونچی نہیں۔ سن لیا آپ نے، جو پہلی قومیں برباد ہوئی جنہوں نے سچ کو نہیں مانا، انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے رب کو، رسول کو، نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، ان کا جو انجام ہوا وہ بھی دنیا کو بتا دیا گیا۔ پاکستان میں رہنے والوں، موئنجو ڈرو تمہارے پاس، ہڑپا، ٹیکسلا، زمین میں بستیاں دھسا دی گئیں، قومیں بستی تھیں، ان کے اندر بھی کلچر تھا، تہذیب تھی، زمین میں دھسا دی گئیں۔ آج بھی وہ تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ان کی پوری ڈیٹیلز، ان کی پوری تاریخ تمہیں سنائی جاتی ہے، اس کے باوجود نہیں سوچتے۔ جھٹلایا تھا انہوں نے، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب نبی آئے، رسول آئے، جو ان کے ذمے تھا حق بات پہنچانا، صحیح بات لوگوں تک پہنچانا، انہوں نے پہنچائی۔ جو مانیں گے اپنے بھلے کو، جو نہیں مانیں گے اپنے نقصان کو۔ رب کو کوئی فرق پڑتا نہیں، کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، میرے رب کی شان میں کوئی فرق آتا، نفع نقصان سے وہ بے پرواہ، یہ نفع نقصان ہمارے لیے، اس کے لیے کوئی نہیں۔ کوئی اس کی عبادت نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں، جو کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، جو کرتا ہے اپنے بھلے کو، نہیں کرتا ہے اپنے نقصان کو۔ اپنے بھلے کو ایمان لاؤ، شکر کرو، رب کی بندگی کرو۔ یہ دانے کو زمین میں آپ ایک بیج لیتے ہو، اس کو زمین میں بو دیتے ہو، اس کو کون پھاڑتا ہے، اس کے اندر کون زندگی ڈالتا ہے، اس سے کون پیڑ کو نکالتا ہے، پھر اس میں جناب تنا بنتا ہے، پتے بنتے ہیں، اس میں شاخیں بنتی ہیں، پھر اس میں پھل لگتے ہیں، پھلوں میں اثر آتا ہے، پھول بنتے ہیں، ان میں رنگ آتے ہیں۔ بیج کا اور رنگ تھا، درخت کا اور رنگ ہے، پتے کا رنگ اور ہے، پھول کا رنگ اور ہے، پتے کی بو اور ہے، پھول کی بو اور ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اونچی پہچانو، پہچانو رب کو، پہچانو اور کہو میرے رب جیسا ہو سکتا بھی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ اب آپ نے پیڑ اگا لیا، اس میں سے جناب پھل لے لیا، پھل لے کے کھا لیا، آخر میں آپ کے ہاتھ میں پھر بیج ہے، اسی بیج سے رب نے بنایا تھا، اس کے لیے دوبارہ بنانا کچھ مشکل۔ اب وہی بیج دوبارہ ڈالتے ہو، دوبارہ کون اس میں سے پھل نکالتا ہے؟ درخت کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ تو
بیج کو زمین میں ڈال دیا جائے، پھٹ کے وہ درخت بن کے نکل آتا ہے، تمہیں بھی زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، دوبارہ اللہ ہی نکالے گا۔ تمہیں مٹی سے ہی بنایا تھا، اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا وہ۔ اس کے لیے کچھ مشکل اونچی کہہ دیں نہیں۔ یہ جو انسان کا پروسیس، کیونکہ قرآن میں انسان کا میلاد بیان ہوا، ایک قطرے سے کیسے وہ خون کا جمع ہوا بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں بنی، پھر ان پہ گوشت چڑھا، یہ سارے مرحلے، یہ شکل بنی، کون سے دن جا کے شکل بنتی ہے، کب تک وہ کیا رہتا ہے، پھر روح کب آتی ہے، اس سے جسم میں آگے کیا نظام بنتا ہے، رگیں وغیرہ، یہ انسان کے اندر انسان اللہ جناب رکھ رہا ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ وہی شکل بخشتا ہے، صورت بخشتا ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ بنائے گا۔ کچھ مشکل جھٹلانے والوں، تم اپنا نقصان کر رہے ہو، تمہیں رب کی قدرت کو ماننا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رب کے لیے کوئی بات بھی کسی طرح بھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ مجبور ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کو کوئی کمزوری ہے۔ یہ مخلوق کے لیے یہ باتیں ہیں، یہ باتیں رب کے لیے اونچی کہیں۔ آج کا سائنسدان بڑا، آپ اس کو ترقی یافتہ دور کہتے ہیں جس دور میں آپ جی رہے ہیں، بہت ایڈوانس ٹائم ہے یہ جی، انوویشنز کا ٹائم ہے، بہت سی ایجادات، روز نئی سے نئی چیز بن رہی ہے، ایسے ایسے سسٹم بن رہے ہیں، آپ سب استعمال کر رہے ہیں، کوئی اس کو سوچتا ہے کوئی نہیں سوچتا، استعمال سب کر رہے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، سیل فون ہے جناب، اس میں سے آپ کے سامنے کیا سسٹم انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، کتنے پروگرام ہیں، کتنی ایپس ہیں، کتنے اس میں جناب سافٹ ویئر ہے، آپ ان سے کام لے رہے ہیں، سوچتے نہیں۔ ایک انسان آپ کے ہاتھ میں، اس نے پوری دنیا دے دی، پوری دنیا اس میں دیکھتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ ہم حدیث بیان کرتے تھے، حضور فرماتے ہیں میں ہاتھ کی ہتھیلی میں پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، لوگ شبہ کرتے تھے، اب خود دیکھ رہے ہیں، اب خود دیکھ رہے ہیں، جہاں کا نقشہ دیکھنا ہو، جو دیکھنا ہو، سب نظر آتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہے ہو۔ اس میں کیا کیا سسٹم ہے یار، یہ کیسے ہو جاتا ہے، کہاں سے ہو جاتا ہے؟ اچھا جی، آپ کے پاس نیویگیشن آ گیا، کسی کا نقشہ ڈال دیں آپ پوری دنیا میں، وہ پورا نقشہ آ جاتا ہے، جانا کیسے ہے وہ رستہ بھی بتا دیتے ہیں، ٹائم کتنا لگے گا وہ بھی بتا دیتے ہیں، بائی روڈ جائیں گے، اس طرح جائیں گے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں جی میں نے آنا ہے آپ کے پاس، ذرا لوکیشن بھیج دیں، وہ اپنے گھر کی لوکیشن بھیج دیتا ہے، آپ اپنے گھر سے چلتے ہیں، اس لوکیشن کی آواز وہ آپ کو بتانے لگ جاتا ہے، سیدھا جاؤ، یوں مڑو، یہاں سے مڑو۔ وہ جو بیٹھا ہے وہاں مشین پہ، جس نے سسٹم بنا کے ڈال دیا، اس سسٹم میں ایک ہی گاڑی میں 4 آدمی بیٹھے ہیں، چاروں نے کھولا ہوا ہے، چاروں کو بتا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں اس کے سسٹم میں آ جاتے ہیں، مانتے ہو؟ اور رب کا سسٹم کیوں نہیں سمجھ آتا؟ رب کو مانو جس نے تمہیں اتنی عقل دی ہے، اتنی سمجھ دی ہے کہ تم اس سے یہ چیزیں بنا رہے ہو۔ یہ مادیات کہلاتی ہیں، مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، یہ مادیات ہیں۔ روحانیات کا مقام تو بہت بلند ہے، اس کو تو سائنس پہنچ سکتی نہیں۔ اور ایمان والے روحانیات میں کیا کیا مقام پاتے ہیں، درجہ بدرجہ، اور سب سے اعلیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفحات الانس کتاب ہے حضرت مولانا جامی کی، وہ فرماتے ہیں قطب کب بنتا ہے؟ جب اپنے انگوٹھے کے ناخن میں ساری کائنات کو دیکھے، تب قطب بنتا ہے۔ تو یہ شان جب قطب کی ہے تو قطب سے درجے اعلیٰ، اور ولیوں سے اعلیٰ درجے صحابیوں کے، صحابیوں سے اعلیٰ درجے نبیوں کے، اور نبیوں سے اعلیٰ درجہ میرے نبی کا۔
سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو، گھومو زمین میں، پتہ چلے رب کی شان، میرے رب کے لیے کچھ بھی مشکل تمہاری عقل میں نہیں آ رہا۔ رب نے تمہیں بنایا، کوئی سانچہ کوئی ڈائی نہیں ہے، بنایا ہے، تمہارے اندر کیا کیا رکھا ہے۔ سائنس ابھی تک پورے انسان کے جسم کے بارے میں تمام تفصیل پیش کر سکی۔ بیماریاں 3%، دوائیں جتنی بنی ہوئی ہیں 3%، ان کو باقی کا علم ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان لکل داء دواء، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا بنائی۔ تو رب کے ہو جاؤ، جب رب کے ہو جاؤ گے رب تمہارا ہو جائے گا، پھر جب تمہارا ہو جائے گا پھر جو چاہو گے وہ ہوگا، پھر جو تم چاہو گے، مگر یہ کب ہوگا؟ جب تمہارا حال یہ ہو کہ جو رب چاہتا ہے وہ تم کرو، جو رب چاہتا ہے وہ تم کرو، پھر جب تم رب کے ہو جاؤ گے پھر جو تم چاہو گے رب تمہاری پوری کر دے گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شروع میں کہا تھا مجھے آنے میں آج دیر ہو گئی، اصل میں اٹھ کے بیٹھ گیا تیاری کرنے کے لیے، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، پھر تو اس میں دیر ہو گئی مجھے۔ بہرحال سفر سے آیا تھا، 2-2.5 دن سے سویا نہیں تھا، اس لیے تھکن تھی، لیکن اللہ کا شکر آگے بیان ہو گیا۔ آج آپ سے ایک بات یہ کرنی ہے کہ ہندوستان میں، جس کو بھارت بھی کہتے ہیں، انڈیا بھی کہتے ہیں، ہندوستان بھی کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ لوگ شاید دیکھتے نہیں ہوں گے، راہ چلتے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ان کو ستایا جا رہا ہے، پکڑ لیں گے، ماریں گے، ان کی چیزیں چھین لیں گے۔ اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، عورتوں کو برقع پہننے پر پابندی لگائی جا رہی، حلال گوشت کی بات پر وہ شور مچا رہے ہیں، ہر چیز پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں پہلے ہمارا تھا، یہاں پہلے مثلا تم نے یہاں مسجد بنا لی، ہمارا یہاں مندر تھا، ہم اس مسجد کو توڑیں گے، تم نے یہ مینار بنایا ہوا ہے، یہاں پہلے ہماری جگہ تھی، اس طرح کر کے۔ اچھا جی، مسلمانوں کے نام پر کچھ جگہیں ہیں، سڑکیں ہیں، شہر ہیں، ان کے نام بدل دیں، یہ غازی آباد ہے، یہ الہ آباد ہے، یہ مسلمانوں کے نام پہ وہ کہہ رہے نہیں جی ان سب کو بدلو۔ اتنا برا سلوک، جب کہ وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، وہ سیکولر تو ہے نہیں، وہ انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں۔ مسلمانوں کی زندگی انہوں نے برباد کی ہوئی ہے، فلمیں موجود، یعنی ویڈیو کلپس موجود، نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اولیاء کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں۔ مسلمان ملک جتنے ہیں سب اگر واقعی مسلمان ہیں تو مسلمان تو سارے مل کر ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں،
کسی ایک حصے میں درد ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، یہ سارے ان مسلمانوں کا درد کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ کیوں دنیا اسلام مل کر ہندوستان کو نہیں کہہ رہی کہ مسلمانوں پر مظالم بند کرو؟ پولیس تو رہی نا پولیس، فوج تو رہی فوج، وہاں کے عوام، عام آدمی، وہ مسلمانوں کو گاؤں میں، دیہات میں، سڑکوں پہ، گلیوں پہ، میں آپ کو فلمیں دکھاؤں آپ سے برداشت نہ ہو، ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ ہے جی خط جو آیا تھا وہ خط اصلی تھا یا نقلی تھا، سازش تھی یا مداخلت تھی، یا ہم ان چکروں، ہمارے ہاں جناب مہنگائی، غریب آدمی کو پیسا جا رہا ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ ہمیں اگر ہمارے پاس ٹیلی فون ہے، ہم پوسٹ چڑھا سکتے ہیں اس پہ، تو ہم روز پیغام ڈالیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم بند کروایا جائے۔ اب یہ مسلمان ملکوں کے سربراہ ہیں، ان کی تجارتیں ہیں، ان کے اپنے مفاد ہیں، یہ بات کریں گے بھی تو ہلکی سی بات کریں گے۔ مسلمانوں تم جرأت سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمت سے کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ برطانیہ میں یا فرانس میں کہیں تھا، تھیٹر بنا لیا گیا، تھیٹر، ڈرامہ جو کرتے ہیں نا پہلے، اب تو آپ کے یہاں فلمیں بنتی ہیں، ان کے یہاں ڈرامے ہوتے ہیں۔ اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کے کردار کو دکھانے کا اعلان کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے تلوار نکال کر پیغام بھیجا، یہ تھیٹر فوراً بند کر دو ورنہ میں یہ تلوار میان میں واپس نہیں ڈالوں گا، میں لشکر لے کے آؤں گا۔ اس کا پیغام پہنچنے کی دیر تھی، وہ تھیٹر بھی بند ہو گیا، وہ کردار بھی بند ہو گیا۔ آج ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں مسلمانوں کا درد کیوں نہیں ہے؟ ہم مسلمان سارے اس طرح کیوں ہو گئے؟ غیروں کی باتیں، انڈیا کی فلمیں ننگی ہو گئی ہیں، ان کے یہاں صرف جسم کی نمائش کے سوا رہ کچھ نہیں گیا، گندگی، ولگیرٹی جس کو کہتے، اس کے باوجود ہم لوگ ان کے عادی۔ مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ بیت المقدس، مسجد اقصی، اسرائیل بھی ظلم کر رہا ہے، اسرائیل نامی ملک وہ بھی ظلم کر رہا ہے، انڈیا والے بھی کر رہے ہیں، اور ان سب کی سازشیں مسلمان کے خلاف ہیں، کسی اور کے خلاف۔ آپ کہو گے جی وہاں ہو رہا ہے یہاں نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ چپ رہو گے تو کل آپ کے لیے بھی کچھ دور نہیں، پھر آپ کے لیے بھی کوئی نہیں بولے گا۔ تو ہم ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر ہو، مقبوضہ بیت المقدس ہو، شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان مل کر اس کے خلاف آواز بلند کریں، سارے مل کر مظلوم مسلمانوں کی حمایت کریں اور ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سروں پہ چھرے سے ٹک لگا دیے جائیں، جسم چھلنی کر دیا جائے عورتوں بچوں کے سامنے، کیسا لگے گا؟ تصویریں دیکھیں، فلمیں دیکھیں، میں کہتا ہوں نا دکھاؤں آپ کو، لرز جائیں جو سلوک کر رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا۔ یہ موذی حکومت بہت تکلیف میں مسلمانوں کو اس نے رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ اذیت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔ مگر میرا آپ کا جو فریضہ ہے میں وہ آپ کو سمجھا رہا تھا۔ اگلی بات، ہمارا یہ وطن ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ یہاں نبی کا نظام نافذ ہوگا، مگر
جتنی پارٹیاں آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو ہم کہیں کہ اس نے واقعی اس کے لیے کوشش کی ہو۔ جتنی 75 سال میں پاکستان کو بنے ہو رہے ہیں سب نے مل کر لوٹا ہے، سارے وہ جتنے ادارے ہیں سب نے لوٹا ہے، کسی نے پاکستان کا بھلا نہیں، عوام کسی کے لیے اہمیت رکھتے نہیں، عہدہ ملا منصب ملا سب نے کھایا، کھا رہے ہیں۔ آج اس ملک کو دیوالیہ کیا جانے لگا ہے، کیوں؟ ان کے پاس ایٹم بم ہے، یہ ان سے واپس لو کسی طرح۔ لازمی بات ہے معاشی طور پر یہ دیوالیہ ہوں گے تو کہہ دیا جائے گا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، یہ ان سے واپس لو۔ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہماری غیرت کا امتحان ہے، اور ہم لگے ہوئے ان سیاسی ٹولوں کی چکر میں۔ یہ جتنی لیگیں ہیں، کوئی نون لیگ ہے، کوئی قاف لیگ ہے، کوئی پیپل پارٹی ہے، کوئی تحریک انصاف ہے، کوئی دوسری ہے، ان میں سے میرے نزدیک کوئی بھی ملک کی دوست نہیں ہے، کوئی بھی دین کی دوست نہیں ہے۔ ان سب کے اندر دین نہیں ہے تو یہ دوسروں کو کیا دین دیں گے؟ بے ادبی گستاخی ان کے ہاں عام، ناموس رسالت کے وفادار نہیں، ختم نبوت کے وفادار نہیں، تو انہوں نے ہم سے کیا وفاداری کرنی ہے؟ مگر مجھے اور آپ کو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اچھا، جو مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں نا، وہ مہنگائی کے خلاف نہیں، وہ اپنی کرسی کے لیے حکومت کے خلاف، یا تو واقعی ہوں عوامی اور پھر اثر ہو، تو چونکہ سچے نہیں ہیں اس لیے اثر بھی نہیں۔ مگر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو تنگ دستی سے، مفلسی سے، محتاجی سے بچائے۔ مگر اس وقت ضرورت ہے کمزوروں کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، اور چیزوں کو ضائع کرنے سے بچانا۔ ہمارے بچے کتنا رزق ضائع کر دیتے ہیں، خود ہم کتنا کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے توبہ کی، استغفار کی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اور احتیاط کرنے کی۔ پانی کا استعمال، آٹے کا استعمال، گوشت کا استعمال، 2,000 روپے تک گوشت کو پہنچا دیا ہے۔ چھین لو اس کا فون، جس کا فون بچے اس کو چھین لو ان سے۔ جس کو مسجد کا ادب نہیں ہے ہمیں اس کا کوئی ادب نہیں ہے۔ یاد رہے ہمیں کوشش کرنی ہے ہم سے ناشکری نہ ہو، ہم سے بے ادبی نہ ہو۔ مہنگائی اتنی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ روز کھا رہے ہو، کسی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہو گوشت چکے ہوئے، اتنا مہنگا ہو گیا، دودھ کتنا مہنگا ہو گیا، ہر گھر میں ضرورت۔ تو ہم اس وقت اپنے آپ کو کفایت شعاری، بچت والی جو ہے نا، جتنا ہو سکے فضول خرچی سے بچیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور کسی بھی ایسی جماعت کے، یہ جتنے لوگ ہیں ہم نے ان میں سے کسی کا ساتھ دینا، ہم نے وطن کی بات کرنی ہے، ہمارا وطن سلامت رہے، ہمارا دین سلامت رہے۔ تو آپ نے اپنا مزاج بنانا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، غلط چیزوں سے رکنا ہے، اور مسلمان جتنے دنیا میں ہیں ان سب کو غیرت مند بننا ہے، ورنہ قرب قیامت ہے، روز فتنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک فتنہ ہے اہل سنت کو لڑوانے کا، کہ اہل سنت کو لڑواؤ، ہر پیر ہر مولوی کا الگ گروپ بن جائے، ان کو توڑو کیونکہ یہ بڑی قوت بنتے ہیں اس طرح۔ تو سن لو، ہمارے مسلمہ عقائد اہل سنت کے جو عقیدے ہیں ان میں کوئی لچک اونچی گئی ہے۔ ہم نبی پاک کے کل بھی غلام، آج بھی غلام، کل بھی ان کے وفادار، آج بھی ان کے، ہم اللہ تو
تو ہم ان کے غلام رہنا چاہتے ہیں، ان کے سوا اور ان سے سوا. جملہ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے سوا اور ان سے سوا. ہم نے کسی کے ادھر ادھر دیکھنا، ہمارا سب کچھ ہمارا نبی ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کے غلام، ان کے وفادار، اور اسی میں ہم نے رہنا ہے. ہمیں توڑنے کی کوشش کرنے والے جتنے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا. ہم نے صحیح عقیدوں پر قائم رہنا ہے. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں. کسی ایک کی بے ادبی کی ہمارے پاس کوئی گنجائش ہے. کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے ہماری کوئی گنجائش ہے. سمجھ، نہ بے ادبی کی نہ بے ادب کی، دونوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالی اہل سنت کو سلامت رکھے. آج یہ مہک گارڈن ہے PIDC بلڈنگ کے پاس، وہاں پر رات کو جماعت اہل سنت نے پروگرام رکھا ہے. اسی انڈیا میں جو گستاخی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے علماء اہل سنت وہاں جمع ہوں گے. آپ بھی آنا چاہیں ضرور آئیں. ایک لڑکا تھا اعجاز، مرید تھا، عقیدت